مہتاب حیدر صاحب، آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ ڈسکرپنسیز ہیں اس رپورٹ میں. وہ آپ نے کہا کہ 360 یا 320 بلین انٹریسیبل اماؤنٹ کدھر گئی ہے، اور یہ غلطیاں، یہ کلیریکل فگرز اس کو مانتے بھی رہے ہیں ایڈیشنل سیکریٹری پروبیبلی. مجھے بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس وقت تو ہم یہ غلطیاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کل منسٹری آف فائنانس نے جو فسکل آپریشن ریلیز کیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر سے فیڈرل گورنمنٹ کے زیادہ دکھائے جا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ جو منسٹری آف فائنانس کا بجٹ ونگ ہے وہ نااہلی کی اپنی ایک مثال ہے. تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ جو ڈسکرپنسی ہے 320 بلین روپیز کی اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی دکھائی ہے اس فسکل آپریشن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ریونیوز انٹریسیبل ہیں یا ایکسپینڈیچر سائڈ انٹریسیبل ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ کافی کم ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے اس پہ بہت زیادہ یہ ہوا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساکھدار صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ اس طرح کے بلنڈرز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اچھا مہتاب حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی، آپ سے پہلے آئمہ بھی ہم سے بات کری تھی کہ کچھ فائنینشیل نوعیت کی ہیں، کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی نوعیت کی ہیں، اور یہ پرانی شرائط ہی ہیں جو آئی ایم ایف کر رہا ہے. لیکن ہم اس کو مطمئن کیوں نہیں کر پا رہے، اور ایک لمبے دور ہم مذاکرات کے دیکھتے ہیں، لیکن ایونچولی جب ہم شرائط پڑھتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کافی عرصہ ہو گئے اپنی اکانومی کا اسٹرکچر اس طرح کا بنا لی ہے کہ جس میں ہم جو بنیادی طور پہ کاسٹ کسی چیز کی ہے وہ ریکور کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم الیکٹریسٹی کا پرابلم یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز جو ہے وہ ہمارا انرجی مکس کا پرابلم ہے. انرجی مکس کی وجہ سے اگر ایوریج یونٹ پرائس 50 سے 60 روپے پر یونٹ ہے، خاص کر جو فرنس آئل اور RLNG پہ ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہم نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے چیپ الیکٹریسٹی جنریشن پہ کام نہیں کیا. اس کے بعد جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں الیکٹریسٹی سیکٹر کے، وہ ایک پرابلم ہے. وہ ہم دیکھیں کہ بل اپنے پورے وصول نہیں کر پاتے. لائن لاسز ہمارے کم نہیں ہوئے. پچھلے کئی سالوں میں کم از کم 15-20 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. لائن لاسز بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. تو الٹیمیٹلی کوئی 1000 ارب روپے کی چوری ہے اس پورے سیکٹر کے اندر. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم امیروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے. ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہماری ریلائنس ہے. ہم عجیب ملک ہے کہ جہاں پہ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں، غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں. اس ملک میں آپ غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں، مڈل کلاس سے ٹیکس لیتے ہیں، اور امیروں کی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس ملک میں 82 سے 83، 82، 83 کیبنٹ کے ممبرز ہوں. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ پرائرٹی نہیں ہے، پالیٹکس اور اپنی سیاست اور اپنی ذاتی مفادات یہ پرائرٹی ہیں. تو اس جی کے بعد مہتاب، آپ نتیجہ میرے یہی ساتھ ہی نکلنا ہے نہیں جو گئے. یہ سامنے بہت نظر آ رہا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، 83 ممبر کیبنٹ والا، اور میں اس پہ آنے ہی والی تھی.